ہاں بزدل بندے نہ میں کدی گل ہی نہیں کی تھی ہاں مدد کسی دیا ٹنگا کوئی سیاسی کسی دا کلمہ پڑھے ہوئے نا تے نون لیگ کاف لیگ پیپل پارٹی دا وہ کلمہ انہوں نے مبارک ہوئے وہ بشک جا کے اپنے لیڈر دے جا کے منہ دھو کے مل انہیں جتیاں پیون سانو دے نال کوئی غرض نہیں میں ہمیشہ گل حضور دے غلاماں نال کرنا میں کدی بھی کسی توجہ بھائی بات بھی سنو میں گل مکا دینی جلدی لمبی گل کوئی نہیں کرنی میں لاہور بھی پہنچنا ہے میں صرف آیا اس واسطے اب تسی سمجھو میں مولانا وعدہ خلاف حالانکہ لاہوروں اس وقت میرا نکلتا بننا نہیں سی اور لوگ کہتے ہیں استاد جا رہے ہیں تو پھر ساڑھا پیچھے کی بڑھے گا میں کہا نہ میں آ رہا ہوں مڑ کے جانا کدھر ہے میں آ رہا ہوں جمعہ میں آپ کو پڑھانا ہے ورنہ کوئی اور مولوی ہوتا تو کہتے میں گاؤں چلا گیا تھا وہاں بڑے والدین کی قبریں تھی فاتحہ پڑھنی تھی نہ میں وہاں پہ میں نے پڑھایا ہی تھا سی بھئی جا کے دین دا کم کر ہون میں جا کے اپنے پیو دی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھا نال ہی تے ادھے گھنٹے دا راہ وے لیکن میں ایتھوں پڑھ دیاں گا میرا بابا اتنے قبر جی خوش ہوئے گا بھی تو تھی جا جڑا کام کر رہے ہیں ہاں تو میری والدہ نو بھی باقی جڑیاں قبرستانیاں زنانیاں انہاں مبارک دینی پہ پتر اساں بھی جمے لیکن تو جڑا جم کے آئیے حضور دی عزت تے پیرا دے رہا ہو ایسا حالت جی پیرا دے رہا ہاں جی سانو کو پریشانی لیکن جڑا بوس دل بندہ بیٹھا نا کسی جماعت دا ٹٹو اس جماعت دا ٹٹو نہ میری گل کوئی نہیں بالکل میں تے رسول اللہ دا غلام ہاں تے گلاں بھی حضور دے غلاماں نال کرنا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا ہاں میں انہاں دس ہمیشہ کہنا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا جس جہاں تساں وفا کیتا انہاں تہاڈی قبر تے تھکنا بھی کوئی نہیں لیکن اتھے آنا رسول اللہ نے اتھے آنا حضور نے اور کسے نہیں آنا اور اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا سی قبر چو تاریا کلندر لاہوری نے مولی ظفر علی خان نے سید حبیب شاہ نے انہاں قبر چک کے رکھیا تے اقبال آخری بندہ سی جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا اور غازی علم الدین دے کفن دیاں تڑیاں بھی اقبال کھولیاں جدوں کھولیا تے چہرہ ننگا کر کے اقبال غازی علم الدین دے سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا غازی اور میں تیری وصیت پوری کی تھی انگریزہ تینوں دفن کر دیتا سی میاں والی جیل وچ تیری وصیت ایسی کہ میں لاہور میانی صاحب قبرستان وچ دفن کرنا ہے میں تینوں اتھوں چک کے لے آیا میں ہن تیری وصیت کر دیتی پوری اقبال قبر جھک کے غازی علم الدین نال گل کیتی آخری کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدوں رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور کریں اے بات ہے ایس گل واسطے ساری محنت اسی کر رہے ہیں اقبال کیا میرا سلام حضور نے ضرور عرض کر دیں اقبال پھر روندے روندے قبر چو چھال مار کے باہر آیا سی ظاہر غازی علم الدین کوئی جواب تو دیتا نہ انہوں اقبال دسیا کوئی نہیں مطلب حضور دی امت کوئی ایجے پھوٹ نہ پہ جائے اگو جواب علم الدین ضرور دیتا ہے انہوں تائیاں تے روندے روندے باہر نکلیا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلیں ہی کر دے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا آخری بندہ وہ قبر چو باہر آیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 غازی علم الدین دا جدو جنازہ آیا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بڑھے سن لوگ نپ کے لے گئے انہوں نے کہا شاہ جی غازی علم الدین دا دیدار کرو اے گل بھی بڑی عجیب ہے اسی ممتاز قادری دے میں نہیں نہ لیندے آخر کوئی وجہ اے وجہ جڑی میں بیان کرن لگا جدوں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے سامنے آئے تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لانا چاہیا تے آپ نے فرمایا نہیں چہرے تو کپڑا نہیں لانا پیراں تو لاؤ چیخاں لوگاں دیاں نکل گئیاں بڑھے شاہ جی آل رسول اور ترخان دے پتر دے پیراں تے جھک گئے شاہ جی این کر کے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں کیا حضرت اے کے کیتا ہے فرمایا میں نو پتہ ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ مولوی ہے نہ صوفی ہے نہ زاہد ہے میں نو پتہ ہے کچھ نہیں لیکن سید نے پیر اس واسطے چمے کہ میرے نانے دی عزت ہوتے پیرا جے دیتا ہے توجہ جسٹس نذیر اختر صاحب جڑے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑ رہے خواجہ شریف ایسا آخری پیشی تو پہلے وہ لاہور میرے کو آئے 2 گھنٹے بیٹھے رہے وہ کہنے لگے جج ساریاں گلاں مان گئے بھئی حضور دے فیصلے مان گئے بھائی نابینا صحابی منت مان دیتی حضور دی ظاہری حیات ایک زنانی اسماء بنت مروان ہے
وہ تین جرم کر دی، ایک حضور دے خلاف گلاں کر دی، اسلام دے عیب کٹ دی، لوگوں نو کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو، اے مینوں کتاب دے منڈے، نابینا صحابی ما ورائے عدالت، اے جھگڑا چل رہا نا، ممتاز قادری قانون کو ہاتھ میں لیا، نابینا صحابی عمیر بن عدی منت منی، مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے واپسی آن گے تو میں زنانی نو ما ورائے عدالت قتل کر دیا۔ نابینا نکھاں تے ہیں کوئی نہیں، ادھی راتی اٹھے وہ زنانی دے گھر چلے گئے، واقعہ میں لمبا نہیں، میں صرف تانوں دسنا بھی ججاں نو کیڑی پریشانی ہوئی۔ ادھی راتی گئے وہ زنانی دے گھر، کلی نہیں سی، پورا خاندان ادا ستے ہوئے سی، وحولا نفر من ولد نیامن، پورا خاندان ستے سی، آپ اکھاں تے ایسن کوئی نہیں، چل دیاں وہ زنانی دی چارپائی کو پہنچ گئے، فجسا بیدی، آپ نے ہاتھ ماریا وہ دی زنانی دے چارپائی تے، فوجد الصبیہ، ویکھیا تے دودھ پیندا بچہ وہ دے نال ستے ہوئے سی۔ نابینا سارا کچھ ما ورائے عدالت ہون لگا، بھائی حضور کے جب فیصلے ہیں تو ججوں کو کیا پریشانی ہے؟ کہتے جی وہ اور فیصلہ وکھاؤ، اور جسٹس صاحب میں کہنے لگے کہ وہ میں کہتے ہیں کوئی اور وکھاؤ، کوئی اور وکھاؤ، پھر میں آگے دسنا سی انہوں نے کیڑے کیڑے وکھائیں۔ اسلام کوئی 14 کوئی ہونا مطلب ہے پاکستان وچ پریشانی بن گئی اسلام دی لوگوں نے۔ اینج نابینا صحابی ہاتھ لایا، فرمایا اے بچہ بھاویں گستاخ دا پتر ہے لیکن دا جرم کوئی نہیں، فنحا وانہا، آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا، ثم وضع سیفہ علی صدرہ حتی انفذہ من زارہ، آپ نے تلوار رکھی وہ دے سینے ہوتے، اے مدینہ منورہ وچ ہو رہا، حضور دی ظاہری حیات وچ ہو رہا، تلوار رکھی وہ تو تلوار دبائی تے اس زنانی دے 2 ٹوٹے کر دیتے۔ تسی پریشان نہیں ہو رہا ہے حضور دی ظاہری، تسی کیوں؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا امن کا ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ اے میں ساری کتاباں نال چاہی پھرنا اسی واسطے، جنہوں کلو میں پکڑ کے لے گیا تو ڈی ایس پی میں کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کرتے ہیں، میں کہا اب سن، وہ تو پرانی ہے، اب سن میری تقریر۔ پھر میرے نیڑے کوئی نہیں آیا پوری لاہور پولیس چو، میں انہوں نے مطلب اے جی سنائیاں قیامت تک یاد رکھ سر، ہاں اتے فون کرن جی وہ مولانا نو سمجھاؤ تے ساڑی انہوں نے ایک کر دیتی ساری شاید، شاہ ویس نورانی نو فون کر دیتا، انہوں نے کہا جی ہم ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مٹھے تے ہوں۔ میں کہا مٹھے ایویں ہوئی، مٹھے کے لئے ہوئی، مٹھا تا ہوندہ جی میں کوئی جرم کر کے جاندہ، میں تے حضور دی محبت جائے بیٹھے تھی، میں نے کوئی جرم مٹھا کیوں ہوئی؟ مٹھا تا ہوندہ میں کوئی جرم کر کے جاندہ، ہیرون بیچ کے جاندہ، بندہ مار کے جاندہ، کوئی جناب پوڈر پی کے جاندہ، پھر جناب کوئی لڑائی کر کے جاندہ، میں تے حضور دی عزت واسطے گیا بیٹھا تھا، مٹھی گل تا ہو سکتی۔ اقبال کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، کلندر لاہوری کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں نہ شرابیاں دیاں، نہ پین تے نہ پلان والے دیاں گلاں، لیکن میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو کے کرنا۔ میں کہا تو یورپ چ پڑھ کے آیا، اے بی سی پڑھیا تاں بے باک ہویا؟ کہنے لگا نہیں شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم، کہندا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل انجی سنی جڑی میں بیان کر رہا ہوں۔ آج پوری امت کو بے ضمیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، نرم بات کرو۔ فرانس سے جو نا حضور دے خاکے 40,000 چھاپیں، 40,000 انہاں خاکے چھاپیں تے لینڈ لگ کے لوگوں انہاں دیتے ہیں، اور ایک خاکہ اس طرح دا میں تے کدی ویکھے ہی نہیں، تے میں دعا منگی ہوئی مولا وہ خاکے ویکھن تو پہلے یا تو میں انہ کر دینا ہے یا میں موت دے دینی، میں وہ خاکے ویکھ کے حضور دے سامنے نہیں جانا، میں دعا منگی ہوئی، لیکن لوگاں میں نے دسیا کہ ایک خاکہ بھی کوئی مسلمان نہیں ویکھ سکتا۔ اسی اجے زندہ رہنے دے قابل ہیں، اجے درود سلام بند کرنا ہے اتلے سپیکروں پر، اور آپ بھی اندر بیٹھے ہوئے، اور جی لا دو سپیکر، مولانا صاحب قانون کی پاسداری یہ نہیں ہے، اس سے بڑی بے ضمیری کوئی نہیں، میں حضور پر درود نہ پڑھا جائے سپیکروں میں، قوم بھی بزدل اور علماء میرے سر کا تاج ہے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دینے، 2 دن ہتھکڑی لوا لو، کچھ نہیں ہوندہ، ہاں ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دیا، میں تے ہن بھی کل ہو سکتا اج جانا گرفتار ہو جاواں یا کل ہو جاواں۔